السلام علیکم ناظرین، ابھی کل جب فلسطین کے کچھ شیروں نے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل پر یلغار کی تو میلوں دور ہمارے ہاں بیٹھے کچھ دانشور یہاں بیٹھے تھر تھر کانپنے لگے اور فلسفہ جھاڑنے لگے کہ اسرائیل کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ فلسطین کو تہہ تیگ کر دیں گے اور فلسطین کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو انہیں کہنا تھا کہ خدا کے لیے اتنی دور بیٹھے تھر تھر کانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ فکری، ایمانی اور نظریاتی طور پر ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتے، تو تھر تھر کانپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے بھی گریز کریں جن سے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ کل کی بات ہے کہ آپ کے پڑوس پر جب یہ الغار ہوئی تھی اور وقت کی سپر پاور خود کو سمجھنے والوں نے اپنی ٹیکنالوجی کا طاقت کے نشے میں آ کر ایک پاور شو آرگنائز کیا تھا، تو ہمارے ہاں بیٹھے ہی خود کو دانشور سمجھنے والے، جن کو علم ہنر پر بڑی دسترس ہے، وہ فلسفہ جھاڑنے لگے تھے، تجزیے اور تبصرے کرنے لگے تھے۔ دیکھیں جی، مفاہمت اور مصلحت یہ کہتی ہے، سامنے بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑی طاقت ہے، اعداد و شمار کا چرچا کرنے لگے تھے، لیکن پھر اہل ایمان نے وہاں بتا دیا کہ اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اور وقت کی سپر پاور کو ناکو چنے چبا دیے، شکست خوردہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اگرچہ جہد مسلسل ہوئی، قربانیاں لگی، لیکن فتح حق کی ہوئی۔ اسی طرح فلسطین کے پاس کیا راستہ تھا؟ یہاں تو روز ہر نماز کے بعد جنازے اٹھاتے رہتے، آہستہ آہستہ کرتے مرتے رہتے، ایک اژدہا انہیں آہستہ آہستہ کر کے نگل جاتا، ایک سلاخوں کے اندر نظریاتی اور ایمانی طور پر قید رہتے، ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عزت تاتار کی جاتی اور وہ دیکھتے رہتے۔ مسلسل تو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے اگر جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے حق میں علم اٹھا لیا ہے تو اس کا رد عمل تو ہوگا، قربانیاں لگیں گی، نقصان بھی ہوگا، لیکن اب ظاہری طور پر فتح ہو یا شکست ہو، ایمانی طور پر ہم نے شکست خوردہ نہیں ہونا۔ اس لیے ان کی اگر آپ اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر، نظریاتی طور پر سپورٹ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے ان کے حوصلے پست کرنے والی سٹیٹمنٹ دینے سے بھی گریز کیجیے۔ دنیا پہلے ہی ٹیکنالوجیز، طاقت، فیکٹ اینڈ فگرز، گراؤنڈ ریالٹیز اور اس طرح کی مشینری اور جن کے پاس طاقت ہے، اعداد و شمار ہیں، ان کی غلام ان کے سامنے سارے خم تسلیم نظر آتے ہیں۔ ایسے میں فلسطین نے اگر جذبہ ایمانی دکھایا ہے تو ہم پہ کیا لازم ہے؟ کیا ہم بھی ٹیکنالوجیز اور ان کی طاقت کے ترانے گانے لگیں؟ کیا ہم بھی رحمان کا لشکر چھوڑ کر شیطان کے کیمپ میں جا گھسے؟ نہیں، ہم نے ان کی ایمانی، جذباتی اور فکری، نظریاتی طور پر ان کی سپورٹ کرنی ہے، کیونکہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ اگر تم ظلم کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو، گو کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ لہٰذا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کریں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں اور بولتے رہیں، لکھتے رہیں جتنا آپ لکھ سکتے ہیں۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اللہ فلسطین کے مظلوموں کی اپنے غیب سے مدد عطا فرمائے، جیسے اس نے بدر کے میدان میں لشکر اتارا تھا۔ دعا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے بھی لشکر اتار دیے جائے۔ سلام پہنچے۔